اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين فضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما۔ ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے۔ حضرات محترم، آج کی یہ عظیم الشان شب جو ہمارے علماء کے بیان کے مطابق اس عظیم الشان شخصیت کی شب ولادت ہے کہ جنہیں دنیائے انسانیت سرکار وفا کے نام سے یاد کرتی ہے، سرکار امیر المؤمنین کے وہ فرزند ارجمند کہ جن پر ائمہ اطہار نے ناز کیا ہے، جن پر اماموں نے فخر کیا ہے، اور وہ شخصیت کہ جو میدان کربلا میں سب سے زیادہ نمایاں اور سب سے زیادہ منفرد شخصیت کے طور پہ ابھر کے تمام انسانوں کے سامنے آئیں، اور وہ شخصیت کہ جنہوں نے اس علم کو کہ جسے سرکار سید الشہداء نے میدان کربلا میں آقا کے حوالے کیا تھا، عظمتوں کی اس بلندی تک پہنچا دیا کہ جب اس بلندی تک یہ علم مبارک پہنچا ہے تو اب اس علم کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ ان بلندیوں تک پہنچانے کا صحرا اگر کسی کے پیشانی کے اوپر دکھائی دیتا ہے تو وہ سرکار وفا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام اگر آپ حضرات اسی طرح صلوات بھیجیں گے تو پھر مجھے اجازت دیجئے کہ آئندہ میں صلوات نہ بھیجواؤں، تھوڑا تھوڑا آگے سمٹ آئیے، ممبر کے قریب آ جائیے، اور جو محفل کا انداز ہے اس انداز سے نماز میں بھی جب پہلی صف میں جگہ ہو تو پھر پیچھے بیٹھنے سے بہتر ہوتا ہے کہ انسان پہلی صف میں آ کر بیٹھے۔ قریب آ جائیے، ممبر کے جتنے قریب بیٹھ سکتے ہیں بہتر طریقے سے آپ تک بات پہنچائی جا سکے اور انشاءاللہ اپنے وقت پر گفتگو مکمل ہو جائے۔ ایک دفعہ مل جل کے بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے۔ عزیزان محترم، میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں اس سے پہلے آئیے میں آپ کو لے کر چلوں سب سے زیادہ نمایاں جو صفت آقا اور مولا کی انسانیت کے سامنے ابھر کے آئی، وہ صفت بقیہ جگہوں سے بڑی مختلف ہے۔ آقا کی تین بڑی صفتیں ہیں کہ جو آپ کی شخصیت کے لیے
یقینی طور کے اوپر مقام گفتگو میں لائی جانی چاہیے، لیکن میں شاید 2 تک پہنچ پاؤں گا، اور تیسری کے لیے اگر مجھ کو ممکن ہوا تو ابھی جو اس کے بعد کی گفتگو ہے انشاءاللہ محفل شاہ خراسان وہاں پر اس کو مکمل کروں گا۔ لیکن آپ اگر توجہ فرمائیں، آقا نے اپنی حیات طیبہ میں جس طرح سے وقت کے امام کی نصرت، وقت کے امام کی خدمت اور وقت کے امام کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے قربانی کے جذبے کو پیش کیا ہے، یہ وہ خاصیت ہے کہ جو بقیہ جگہوں پر نہیں دکھائی دیتی، اور اسی بنا پر آپ کی شخصیت کے ساتھ ایک لفظ جو وابستہ ہوا ہے وہ 3 لفظوں میں ایک لفظ ہے، وہ وفاداری کا لفظ ہے۔ آپ کو یہ کائنات وفاداری کا پروردگار مانتی ہے، وفاداری میں آپ کی برابری کرنا انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے جس انداز میں اپنے وقت کے امام کے ساتھ وفاداری کا ثبوت پیش کیا ہے، وہ ان حالات میں پیش کرنا عام لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اور عام لوگ کیا، یوں کہہ لیا جائے کہ یہ وہ مواقع ہوتے ہیں کہ جن موقعوں پر معصوم کے علاوہ، اہل بیت اطہار کے علاوہ بقیہ لوگوں کے لیے ثابت قدم رہنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن آقا نے وفاداری کا وہ ثبوت دیا ہے کہ جو واقعاً بے نظیر ہے، بے مثال ہے۔ میں یہاں پر رک کر ایک جملہ کہنا چاہوں گا، یہ وفاداری 3 طرح کی ہوتی ہے، اپنے پروردگار سے وفاداری، اپنے وقت کے امام سے وفاداری، اور ساتھ ہی ساتھ انسان کا اپنے سے وفادار بن جانا۔ اور یہ تینوں مرحلوں میں سرکار وفا نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا ہے۔ جب اللہ سے وفاداری کا مرحلہ آیا تو ذات پروردگار کی بارگاہ کو چھوڑ کر جانے کا تصور کہیں بھی پیدا نہیں ہو سکتا اس ذات کے لیے کہ جس ذات نے اپنے کو وقت کے امام کے لیے قربان کیا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اپنے وقت کے امام کے لیے جو آپ کی قربانی اور وفاداری ہے وہ بھی سب سے زیادہ منفرد ہے، اور اپنی ذات کے ساتھ جو وفاداری ہے وہ بھی بے پناہ اہمیت رکھتی ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، جس موقع پر اسی میدان کربلا میں، البتہ یہ تاریخی بحث ہے اور بہت سے افراد چونکہ نہیں جانتے لہٰذا اس پر اعتراض کرتے ہیں، خاندان کا ہونا، قبیلے کا ہونا، علاقے کا ہونا، محلے والا ہونا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ رب العزت معین کرتا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم نے ہم نے تم سب کے لیے قبیلے بنائے ہیں، تمہیں گروہوں میں رکھا ہے، ٹکڑیوں میں رکھا ہے، یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ اور اسی فیصلے کی بنا پر آپ جانتے ہیں کہ ایک جو محلے اور علاقے اور قبیلے اور اس جگہ رہنے کی بنا پر جو ایک رشتہ پیدا ہوا تھا وہ شمر کے ساتھ تھا۔ بہت سے لوگوں کو چونکہ واقفیت نہیں ہے لہٰذا اعتراض ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ البتہ یہ کلابیہ فرقہ، یہ کلابیہ گروہ وہ تھا کہ جس گروہ سے جناب ام البنین کہ جو سرکار وفا کی والدہ ماجدہ ہیں اسی قبیلے سے ہیں۔ اس زمانے میں قبیلوں کی اہمیت بے پناہ ہوتی تھی، اور اسی بنا پر قبیلے والے آپس میں ایک دوسرے کے لیے رشتہ دار سمجھتے تھے، بے پناہ اہمیت ہوتی تھی۔ اسی لیے میدان کربلا میں شمر، ظاہر ہے کہ اس کے لیے یہ بہت بڑا مرحلہ تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا کہ میدان کربلا میں سرکار وفا کے سامنے، ظاہر ہے کہ کس میں ہمت تھی، کون کھڑے ہو سکتا تھا سرکار وفا کے سامنے؟ سب سے زیادہ جو خوف تھا یہ شام اور کوفے کی فوج کو وہ سرکار وفا سے تھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ اب سرکار وفا سے جنگ کرنا تو ممکن نہیں ہے، لہٰذا اب ایک نیا طریقہ نکالا گیا۔ وہ طریقہ کار کیا تھا کہ سرکار وفا کو معاذ اللہ پناہ دے کر اپنی طرف بلا لیا جائے۔ نتیجے میں یہ ہوگا کہ امام حسین کے لشکر پہ حملہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ سرکار وفا کی ہیبت ہے، سرکار وفا کی شجاعت کا خوف تھا کہ جس کی بنا پہ یہ آیا تھا، اور اس نے آنے کے بعد معتبر ترین روایتوں میں ہے، لہٰذا اس کے سلسلے میں کسی قسم کی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ آیا آنے کے بعد کہتا ہے کہ اینا بنو اختنا، ہمارے قبیلے کی بہن کے بچے بیٹے کہاں ہیں؟ مراد یہی سرکار وفا، ان کے بقیہ 3 بھائی تھے، سرکار وفا بیٹھے ہیں سرکار سید الشہداء کے بغل میں، اور سرکار سید الشہداء نے جب یہ آواز سنی پوچھا کیا ارادہ ہے؟ کہا میں ہرگز بات کرنے نہیں جاؤں گا، میں کیوں جاؤں شمر سے بات کرنے کے لیے؟ آقا نے اس موقع پہ جملہ فرمایا تھا،
فرمایا تھا ارکب نفسی فداک۔ یہ بڑا عظیم جملہ ہے، ایک امام معصوم کا دوسرے سے یہ جملہ کہنا کہ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر جائیں، گفتگو کریں، نفسی فداک، میں امام حسین وقت کے امام ہیں، امام حسین اللہ کی طرف سے حجت ہے روئے زمین پہ، آپ کا یہ جملہ کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، یہ بڑا قیمتی ہے۔ سرکار وفا کے لیے امام حسین کا یہ جملہ کہ میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، اب سرکار وفا اپنی جگہ سے بلند ہوئے، اس لیے کہ امام معصوم کا حکم ہے ارکب، نہ گھوڑے پر بیٹھیے اور جائیے گفتگو کیجیے۔ آئے، آنے کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ کیا پیارا انداز سرکار، پوری بات تو سمجھ میں آ گئی ہے، اس لیے کہ وہ امان نامہ لے کے عبید اللہ سے آیا ہے تاکہ امان نامے کے ذریعے سے سرکار وفا کو اپنی طرف لایا جا سکے۔ اس احمق کو کیا خبر کہ یہ اہل بیت اطہار کے گھرانے کی فرد ہیں، سر تو قلم کیا جا سکتا ہے، جھکایا نہیں جا سکتا ہے انہیں۔ نہیں، اگر اس طرح سے آپ خاموش بیٹھیں گے تو محفل پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ سرکار وفا کو لینے کے لیے آیا ہے، اور اب سرکار وفا جس موقع کے اوپر پہنچے شمر کے سامنے، اس موقع کے بعد سرکار وفا کا پہلا جملہ یہ تھا تبت یداک یا شمر، اے شمر تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ نہیں پتا آپ متوجہ ہوئے نہیں ہوئے، قرآن مجید نے ابو جہل کی بیوی کے لیے یہی جملے استعمال کیے ہیں، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ جو قرآن مجید نے ابو لہب کے لیے لفظ استعمال کیا تھا، وہی لفظ سرکار وفا نے شمر کے لیے استعمال کر کے بتا دیا، اے شمر کبھی یہ نہ سوچنا کہ جو تم قبیلے کی بنا پہ اپنا رشتہ جوڑنا چاہ رہے ہو تو یہ یاد رکھنا جب چچا ہو کر ابو لہب نہ بچا تو قبیلے کی بنا پہ ماموں ہو کے تم کیا بچو گے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اور یہ صرف قبیلے کی بنا پہ ہے، ورنہ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے سرکار وفا سے، چونکہ قبیلہ ایک ہے لہٰذا اس بنا پہ وہ آیا تھا، اور سرکار وفا نے صاف انکار کر دیا، مجھے تمہارا امان نامہ نہیں چاہیے ہے، تم بھی جہنم میں جاؤ، تمہارا امان نامہ بھی جہنم میں جائے۔ اور اس موقع پر سرکار وفا نے اپنی وفاداری کا جو ثبوت دیا ہے، ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے، یہ سرکار وفا کی وفاداری بہت سے اصحاب پیغمبر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ رسول اللہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے اور سمجھ رہے تھے وفادار صحابی ہیں، سرکار وفا نے خود کو امام معصوم پہ قربان کر کے بتا دیا، چھوڑ کے جانے والا وفادار نہیں ہوتا ہے، جو ثابت قدم ہو وہ وفادار ہوتا ہے۔ ورنہ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کے دلوں میں یہ جذبہ ہے، ہم تو رسول اللہ کے صحابی، کیسے صحابی ہیں؟ جو میدان میں اپنے وقت کی حجت پروردگار کو چھوڑ کے چلا جائے وہ وفادار نہیں، بے وفا ہوتا ہے۔ سرکار وفا میدان میں ہیں اور اپنے وقت کے امام کی وفاداری کا یہ عالم ہے۔ اور پھر آپ کی انفرادیت تو آپ ملاحظہ فرمائیں، سرکار وفا اس کائنات کے وہ منفرد مجاہد ہیں کہ جن کی شخصیت کو واقعی طور کے اوپر بقیہ انسانوں کے درمیان کوئی ایک عام انسان سمجھ نہیں سکتا ہے۔ ائمہ اطہار نے جو احادیث آپ سے متعلق بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک حدیث میں بیان کر دوں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ واقعاً اللہ نے کیا عظیم رتبہ دیا ہے۔ ان اللہ، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ نے سرکار وفا سے متعلق یہ جملہ فرمایا کہ سرکار وفا کو اللہ رب العزت نے وہ درجہ، وہ رتبہ عطا فرمایا ہے کہ یغبطہ بہ جمیع الشہداء یوم القیامہ۔ وہ درجہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے کہ میدان محشر میں تمام شہداء، جمیع الشہداء ہے،
تمام شہداء غبطہ کریں گے اور یہ آرزو کریں گے کہ کاش سرکار وفا کے جیسا درجہ ہمیں بھی مل جاتا۔ آپ ذرا محسوس فرمائیں، کیوں؟ اسی وفاداری کی بنا پر جو اپنی جان کو قربان کیا ہے وقت کے امام کے لیے، اللہ نے وہ عظیم رتبہ عطا کیا ہے۔ اور اسی لیے اب آئیے میں آپ کو لے کر چلوں، سرکار وفا کی عظمت یہی ہے کہ آپ نے زندگی کے آخری لمحات تک اس وفاداری کا ثبوت دیا ہے۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا۔ دیکھیے ہر شخص کا ایک مزاج ہوتا ہے، بہت سارے اوقات ہوتا ہے کہ انسان ذرا سا پڑھ لکھ لیتا ہے تو پھر اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے میرے پاس علم ہے، ذرا سا پڑھ لیا اس نے، 4 کتابیں کیا پڑھ لی کہ لگا کہ بالکل، اور خاص طور سے دین کے مسائل میں تو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ذرا سی علم کی دنیا میں انسان نے آگے بڑھنے کی کوشش کیا اور پھر اب ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ سرکار وفا کے علم کی وسعتوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ جس ذات کو سرکار امیر المؤمنین نے زبان چسائی ہو۔ نہیں، آپ کی یہ واہ واہ بتا رہی ہے کہ ابھی آپ وہاں تک نہیں پہنچے۔ ابھی آپ نے کچھ دنوں پہلے، ابھی 2-3 دن پہلے جس موقع کے اوپر ہمارے اور آپ کے 10ویں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی اسی مہینے میں ولادت کی تاریخ بھی ایک روایت کے مطابق ہے، شہادت کی تاریخ بھی ایک روایت کے مطابق ہے۔ یہ جو مجلسیں ہوئیں یا محفلیں ہوئیں اس میں آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ ابو ہاشم جعفری نے، جس میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، پوری روایت آپ کے ذہن میں ہے کہ ابو ہاشم جعفری نے جس موقع پر 10ویں امام کو ایک ہندی سے ہندی زبان میں بات کرتے ہوئے سنا، بڑا تعجب ہوا، مولا آپ کو ہندی بھی آتی ہے؟ مولا نے فرمایا تھا کہ وقت کا امام ان تمام زبانوں کو جانتا ہے جو زمانے میں لوگ بول سکتے ہیں تاکہ ان کی گفتگو کو سن اور سمجھ سکے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے 10ویں امام نے سامنے جو سنگریزے تھے ان میں سے ایک چھوٹا سا مختصر سا سنگریزہ اٹھا کر اپنے دہنے اتھر میں رکھا۔ کچھ لحظوں کے لیے، لحظات کے لیے امام نے اس کو اپنے دہنے اتھر میں رکھا اور پھر واپس اسی ابو ہاشم جعفری کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو ہاشم اس سنگریزے کو اپنے منہ میں رکھ لو۔ یہ کتنی دیر کے لیے مولا نے اپنے دہن میں رکھا تھا؟ ذرا سی دیر کے لیے۔ اور اب جب ابو ہاشم نے اس سنگریزے کو اپنے منہ میں رکھا، ابو ہاشم کا بیان ہے کہ میں سنگریزے کو رکھنے کے بعد 73 زبانیں بولنے لگا۔ آپ انصاف سے بتائیں کہ ذرا دیر کے لیے اگر سنگریزہ امام وقت کے دہنے اتھر میں قرار پائے اور پھر سامنے والا اس کو اپنے منہ میں رکھ لے تو 73 زبانیں بولنے لگتا ہے، کیا کہنا اس عظیم الشان ذات کا جنہوں نے بچپن میں امیر المؤمنین کی زبان چوسی ہے۔ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے سرکار وفا کے علم کا؟ دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے باوجود یہ عجیب مرحلہ ہے، علم کی وسعتوں کو عام انسان سمجھ نہیں سکتا۔ اس کے باوجود بقیہ حیات طیبہ تو آپ کی نگاہوں میں ہے، خاص موقعوں پر بھی آپ توجہ فرمائیں۔ میدان کربلا کے لیے آقا نکل رہے مدینہ طیبہ سے، اور اس مدینہ طیبہ سے کربلا تک پہنچنے میں راستے میں نہ جانے کتنے مراحل آئے ہیں، لیکن کسی ایک بھی مرحلے میں آپ دکھا دیجئے کہ سرکار وفا نے وقت کے امام کو کوئی مشورہ دیا ہو۔ کوئی مشورہ نہیں۔ یہ عجیب مرحلہ ہے، علم اتنا وسیع ہے لیکن امام معصوم کے سامنے نہیں۔ اللہ کی حجت کے سامنے انسان مشورے نہیں دیتا، امام سے حکم لے کر اطاعت کرتا ہے۔ اور اب آ جائیے، ظاہر ہے کہ کبھی کبھی مقابلہ کرنا ہی پڑتا ہے، جبکہ حقیقت یہ کہ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے اصحاب پیغمبر تھے کہ جو آ کے پیغمبر کو مشورے دیتے تھے۔ حد ہو گئی۔
جو کائنات کا رسول ہے، اس کو یہ جمعہ 8 دن کے پڑھے لکھے انسان نہ جانے کیا سمجھتے تھے اپنے کو، کہ آگے پیغمبر کو مشورے دیتے تھے، رائے دیتے تھے، نظریہ دیتے تھے کہ نہیں یوں کر لیجئے، ایسے نہیں ویسے کر لیجئے، یہاں سے نہیں وہاں سے جنگ کر لیجئے۔ یہ جو مشورے دے رہے تھے، یہ مشورے علم کی بنا پر نہیں دے رہے تھے، یہ اپنی جہالت کا اعلان کر رہے تھے۔ اور ادھر کیا عالم ہے، جب علم عظمتوں تک پہنچ جاتا ہے تو اب امام معصوم کے سامنے سرکار وفا نے مشورہ نہیں دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام ہوتا ہے۔ امام کے سامنے کسی طرح کا بھی علم کا اظہار کرنا یہ امام کی توہین ہے۔ سرکار وفا کی حیات طیبہ کا منفرد پہلو ہے، اس پہ اکثر گفتگو ہونی چاہیے، نہیں ہو پاتی، لیکن حقیقتاً سرکار وفا کے علم کی وسعتوں کو آپ دیکھیے، اور یہی وجہ ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جناب سلمان اصحاب پیغمبر میں عظیم ترین درجہ رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ رسالت مآب نے آپ کو بے پناہ علم دیا تھا، جناب سلمان کے پاس بے پناہ علم تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جناب سلمان کا علم، جناب سلمان کی وفاداری، جناب سلمان کا پیغمبر اسلام کے ساتھ مستقل رہنا اتنا رسالت مآب کو پسند تھا کہ فرمایا تھا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ درجہ ہے جناب سلمان کا، اور اسی بنا پہ ایک خطیب تھے، ان کے ذہن میں تصور پیدا ہوا کہ کہاں جناب سلمان کا درجہ اور کہاں معاذ اللہ جناب عباس۔ جناب عباس بہرحال جناب معاذ اللہ ان کا نظریہ، بہرحال صحابی پیغمبر سے آگے نہیں جا سکتے، معاذ اللہ کہہ دیا انہوں نے، بیان کر دیا، لیکن جب رات میں خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک بزم سجی ہے اور اس بزم میں سب موجود ہیں، رسالت مآب، امیر المؤمنین سرکار امام حسن، سرکار امام حسین، اور انہی کے درمیان سرکار وفا بھی موجود ہیں۔ جناب سلمان داخل ہوئے حجرے میں، ان کے ہاتھ میں یہ ٹرے سینی ہے کہ جس میں پانی ہے، سب کے سامنے پانی پیش کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ غازی کے سامنے بھی پانی لے کے آئے، سرکار وفا کے سامنے بھی۔ یہ کھڑے ہو گئے خطیب، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جناب عباس کو پانی پلا رہے ہیں۔ اس موقع کے بعد جناب سلمان کا جواب سنیں گے آپ۔ جناب سلمان فرماتے ہیں کہ نادان، تم نے کیا حماقت کی ہے، تم میرا مقابلہ امیر المؤمنین کے بیٹے سے کر رہے ہو، اور اس کے بعد جملہ فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے پاس علم پیغمبر ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے اگر بہت زیادہ مجھے عظمت مل بھی جائے، میں اصحاب کے درمیان چاند بن سکتا ہوں، جبکہ سرکار وفا ابو الفضل عباس وہ ہیں کہ جو بنی ہاشم کا چاند ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ کون مقابلہ کر سکتا ہے سرکار وفا کا، سرکار وفا کے علم کا، سرکار وفا کی وفاداری کا؟ کس کے پاس اتنی علم کی وسعتیں ہیں کہ جو سرکار وفا تک پہنچ سکے اور یہ محسوس کر سکے کہ کیا درجہ اور رتبہ ہے؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، سرکار وفا کے ایک عظیم الشان، ظاہر ہے کہ مجھے 3 باتوں کا ذکر کرنا تھا، ایک جو عظیم الشان پہلو سرکار وفا کی حیات طیبہ کا ہے وہ آپ کے علمدار ہونے کا رتبہ ہے۔ اسلام میں آپ جانتے ہیں قبل از اسلام بھی علم تھا اور اسلام آنے کے بعد بھی علم رہا، لیکن یہ عجیب انفرادیت ہے، اللہ کے رسول نے علم دیا تو جناب حمزہ کو دیا، جناب جعفر جو امیر المؤمنین کے بھائی ہیں ان کو دیا، یا پھر اگر علم دیا ہے تو امیر المؤمنین کو دیا ہے۔ اس زمانے میں 2 لفظیں جلدی، البتہ میرے موضوع میں نہیں ہے لیکن پھر بھی میں اس وقت عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، اس زمانے میں 2 طرح کے یہ جو ہاتھ میں اٹھائے جاتے ہیں، جو فوجیوں کے ہاتھوں میں ہوتے تھے، اس کو ذرا محسوس کیجئے گا، اس لیے کہ تاریخی حقیقتیں ہیں جو معمولاً ہم لوگ نہیں جس کے متوجہ ہوتے۔ یہ 2 چیزیں ہوتی تھیں جو لوگ اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے تھے، ایک علم ہوتا تھا اور ایک رایت۔ رایت کہتے ہیں جس کو آپ اپنی زبان میں پرچم کہہ سکتے ہیں، یہ عام قسم کا ہوتا تھا۔ یہ رعیت وہ ہے کہ جو ہر قبیلے کے سردار کے پاس ہوتا تھا، حتیٰ کبھی کبھی قبیلوں میں بھی بہتوں کے پاس، خاندان کا بڑا ہے اس کے پاس بھی ہے، تو ایک لشکر میں رعیت کئی ہوتے تھے، پرچم کئی ہوتے تھے، لیکن علم ایک ہوتا تھا۔ رسالت مآب کے لشکر میں بھی رعیت یعنی یہی پرچم بہت سے اصحاب کے پاس ہوتا ہے، چھوٹا موٹا،
یہ سب کے پاس، بہتوں کے پاس ہوتا تھا، لیکن علم امیر المؤمنین کے پاس ہوتا تھا۔ کیوں؟ رعیت کے گر جانے سے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن علم ایسے ہاتھ میں ہونا چاہیے کہ جس کے قدم کبھی پیچھے نہ ہٹیں۔ توجہ ہے، اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کب لفظ رعیت کا استعمال پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ پرچم الگ ہوتا ہے، علم الگ ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے پرچم اصحاب کو دیا ہے، علم امیر المؤمنین کو دیا ہے۔ اور وہ ایک جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کیے دیتا ہوں، یہ وراثت آج بھی باقی ہے، یہ وراثت آج بھی باقی ہے۔ علم امیر المؤمنین والوں کے پاس ہوتا ہے اور پرچم بہتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یہی ربیع الاول کا مہینہ جب گزرتا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا 8 ربیع الاول کو علم ہے تو امیر المؤمنین کے شیعوں کے ہاتھ میں ہے، اور جہاں 12 آئی پرچم بہتوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن علم بہادری کی نشانی ہے، اس کے ہاتھ میں، اسی لیے جناب ابراہیم کے ہاتھ سے شروع ہوا ہے۔ جناب ابراہیم کے دست مبارک میں علم دکھائی دیا ہے، اور ان کے زمانے میں بھی عجیب کیفیت تھی۔ اگرچہ میں ذرا سا اپنے موضوع سے نکل رہا ہوں، پھر بھی عرض کرتا چلوں، جناب ابراہیم کے دور میں پرچم جناب ابراہیم کے علم جناب ابراہیم کے ہاتھ میں رہتا تھا، حتیٰ اگر ساتھ میں کوئی نہ ہو جناب ابراہیم اکیلے رکتے تھے، اس لیے کہ علم ہے ہاتھ میں۔ علم والا کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے، پرچم والے تو نہ جانے کہاں کہاں ہوتے ہیں۔ ٹھیک، یہاں تک متوجہ ہیں؟ صرف ایک لشکر میں ایسا ہوا کہ جناب ابراہیم علم لے کے واپس آ گئے۔ وہ لشکر کیا ہوا؟ لشکر تو ساتھ میں تھا، لیکن سامنے جناب ابراہیم کے چالاکی کی گئی اور ایک ایسا لشکر بنایا گیا کہ جس میں صرف عورتیں تھیں، لباس مردوں کا پہنا، اور وہ سامنے آ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان تو سمجھ رہا ہے کہ سب مرد ہیں، اب جب اچانک چہروں سے نقاب اتری تو پتہ چلا یہ سب عورتیں ہیں۔ جناب ابراہیم پلٹ آئے۔ شیطان سمجھ گیا کہ وقت کا الہی نمائندہ عورتوں سے جھگڑا نہیں کرتا، اور یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر ایک محترمہ کو چڑھا دیا کہ آپ میدان میں آ جائیں۔ وہ یہ سمجھا شیطان کہ جس طرح سے جناب ابراہیم نے احترام کیا کہ خواتین سے کون جھگڑا کرے، واپس آ گئے، اسی طرح سے امیر المؤمنین بھی واپس آ جائیں گے۔ لیکن شیطان نہیں جانتا تھا جناب ابراہیم واپس گئے ہیں، لیکن جو علی کے سامنے آئے گا اس کو واپس جانا پڑے گا۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ میں اپنے موضوع پہ پھر دوبارہ واپس آ جاؤں۔ یہ علم رسالت مآب کے زمانے مبارک میں امیر المؤمنین کے دست مبارک تک آیا، اور اب جب یہ علم مبارک آیا ہے تو سرکار وفا کے دست مبارک۔ البتہ درمیان میں کچھ ایسا وقت ہے کہ جس وقت میں بنی ہاشم کے بقیہ افراد کے پاس بھی آیا ہے، لیکن سرکار وفا کے دست مبارک میں میدان کربلا میں آیا ہے۔ اب آئیے، میں نے یہ تمہید کیوں تیار کی؟ دیکھیے، ہر شخص کا ایک نام ہوتا ہے اور ایک اس کی پوسٹ ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان ہے جس کا نام حسین ہے، مثلا ایک انسان ہے جس کا نام مثلا زاہد ہے، میں لفظ زاہد پہ آ گیا، لفظ زاہد ہے، اور اس کی پوسٹ یہ ہے کہ اس نے بڑی محنت کی ہے، MBBS پاس کر لیا ہے، اب وہ ڈاکٹر ہے۔ تو اب کیا لکھا جائے گا؟ ڈاکٹر زاہد، یہی تو لکھا جائے گا نا۔ لیکن توجہ دیجئے گا، آپ سے جب کہا جائے کہ زاہد صاحب آ گئے، آپ سمجھ جائیں گے۔ معمولاً عام طور پر ہر علاقے میں ایک ہی نام کا انسان ہوتا ہے، آپ سمجھ جائیں گے۔ لیکن اگر پوسٹ کا میں صرف ذکر کروں، دیکھیے جناب ڈاکٹر صاحب آ گئے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھئی کون صاحب آ گئے؟ کافی نہیں ہے؟ نہیں، جب پوسٹ کا ذکر ہوتا ہے، جب لقب کا ذکر ہوتا ہے، جب ٹائٹل کا ذکر ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ نام ضروری ہوتا ہے۔ یہ انجینئر صاحب، پوچھیں گے کون انجینئر؟ ہم نے کہا پروفیسر صاحب، آپ کہیں گے کون پروفیسر صاحب؟ حتی مولانا، آپ کہیں مولانا صاحب، آپ پوچھیں گے کون سے مولانا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب ٹائٹل ہیں، یہ سب لقب ہیں۔ یہ لقب، یہ پوسٹ، یہ ٹائٹل انسان کی کافی نہیں ہے، ہمیشہ نام ضروری ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، لیکن ہماری جانیں نثار ہو جائیں اس عظیم الشان ذات پر
کہ جہاں علمدار کہا، اب کوئی نہیں پوچھے گا کہ کون علمدار، وجہ کیا ہے؟ اپنے نام سے اس لقب کو کچھ اس طرح سے سرکار وفا نے وابستہ کر لیا ہے، نام نہ لو، صرف علمدار کہو تو غازی کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ صلوات بیت محمد و آل محمد۔ یہ عجیب انفرادیت ہے سرکار وفا کی جو اللہ رب العزت نے، اور اسی طرح سے ساقی بھی ہے۔ سرکار وفا نے میدان کربلا میں جس موقع پہ پہلا قدم رکھتے ہوئے جو شعر پڑھے ہیں، ان میں پہلا لفظ یہی تھا کہ کل سے مجھے ساقی کہا جائے گا۔ اور آج تک یہ لفظ سرکار وفا سے کچھ ایسا وابستہ ہوا ہے، ہماری اردو زبان سقاپ کہتے ہیں، ایسا وابستہ ہوا کہ اب جہاں یہ لفظ استعمال ہوگا سرکار وفا کا تصور پیدا ہوگا۔ میں آخری مرحلے تک آپ کو لے کے آ جاؤں، ایک واقعہ عرض کر کے بات کو مکمل کروں، بقیہ گفتگو ہوئی انشاءاللہ محفل خراسان میں، لیکن ایک جملہ کہتا چلوں آپ کی خدمت میں۔ یہ معجزہ سرکار وفا کی بارگاہ میں آج بھی ہو رہا ہے، اور یہ قیامت تک معجزہ جاری رہے گا۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ ابھی آپ حضرات دسمبر کے مہینے میں ہیں، دسمبر کے بعد پھر وہ زمانہ آئے گا کہ جس زمانے میں گرمی آئے گی، گرمی کے بعد جس موقع پہ برسات کا موسم آئے، جہاں برسات کا موسم رخصت ہوتا ہے سارے گھروں میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ فلاں کی دیوار میں پانی آ رہا ہے، فلاں کی چھت میں پانی آ گیا ہے، فلاں کی زمین مثلا نیو خراب ہو رہی ہے، نیو کو بنوانا ہے، دیوار بنوانی ہے، چھت بنوانا ہے۔ کیوں؟ پانی کی ایک خاصیت ہوتی ہے، پانی جہاں ہوتا ہے وہ دیواروں کو، چھتوں کو، بنیادوں کو خراب کرنے لگتا ہے، اور اگر آپ نے اس حال پہ چھوڑ دیا تو کچھ ہی دن کے بعد کیا ہوگا؟ وہ عمارت گر جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پانی موجود ہے، جس کو آپ اردو میں پانی مر رہا ہے۔ اگر یہ پانی جو رس رہا ہے، مر رہا ہے، اگر آپ نے اس کو ختم نہیں کیا تو دیوار خراب ہو جائے گی، چھت ٹوٹ جائے گی، حتیٰ اگر بنیاد میں ہے، بیس میں ہے، تو آپ کی وہ بلڈنگ بھی گر سکتی ہے۔ پانی کی خاصیت ہے یہ عجیب خاصیت ہوتی ہے۔ لیکن کائنات میں ایک اکیلی بارگاہ ہے جس بارگاہ کی بنیادوں میں آج بھی پانی بہ رہا ہے، لیکن دنیا کی عمارتوں کو گرانے والا پانی جب سرکار وفا کی بارگاہ میں بہتا ہے تو نہ صرف یہ کہ عمارت کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے بلکہ مومنوں کو شفا عطا کرتا ہے۔ صلوات بیت محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ اس سے بہتر صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ بس میں آپ کو آخری پڑاؤ، آخری مرحلے تک لے کر آ گیا۔ اگر آپ کو سرکار وفا سے کچھ چاہیے ہے تو اس کا ایک نسخہ ہے، دعائیں ہیں۔ آپ سرکار وفا سے مناجات کیجئے، سرکار وفا سے مانگیے، یقیناً وہ باب المراد ہیں، وہ آپ کو عطا کریں گے۔ لیکن ایک نسخہ ہے جو بڑا اہم ہے۔ اگر آپ کو سرکار وفا سے کچھ چاہیے ہے تو آئیے میں طریقہ کار بتائے دیتا ہوں۔ ایک عظیم الشان ہمارے عالم گزرے ہیں جو شہید بھی ہیں، آیت اللہ شیخ تقی بافقی۔ میں اور بھی واقعات ان کے عرض کر چکا ہوں، شاید آپ کے ذہن میں محفوظ ہوں گے۔ ان کا ایک واقعہ ان کی زندگی کا بڑا منفرد ہے۔ اچھا، ان کی خصوصیت تھی، تہران میں جس زمانے میں ان کا قیام تھا، ان کا خادم عباس، اس کا یہ پورا واقعہ اس نے بیان کیا ہے۔ اس کا یہ بیان کہ مجھ سے آغا بافقی کی طرف سے یہ تاکید تھی کہ گھر کا دروازہ نہیں بند کرنا۔ اس جملے سے آپ کیا سمجھے؟ مثلاً دوپہر میں دروازہ نہ بند کرنا، شام کو دروازہ نہ بند کرنا، نہیں، رات میں بھی نہیں بند کرنا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ضرورت مند دروازے پہ آ جائے تو اس کو اتنی دیر رک کر انتظار کرنا پڑے۔ نہیں، رات میں بھی دروازہ نہیں بند کرنا، اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ وہیں دروازے کے اوپر تم آرام کرو، سونا ہے دروازے پہ سو، تاکہ اگر کوئی آئے تو اس کو تم روکو نہیں، اس کو فوراً اندر لے کے آؤ۔ ان کا بیان کہ ایک دن تقریباً نصف شب کے آس پاس یہ اٹھے تھے، عباس جو خادم ہیں، ان کا بیان کہ میں اٹھا تھا کسی کام، شاید بظاہر ہو سکتا ہے فریش ہونا ہو، اٹھے تھے
کہ ان کو ایسا لگا کہ کوئی گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا ہے۔ اچھا، نصف شب میں انسان معمولاً کوشش کرتا ہے کہ کچھ تھوڑی بہت آواز آہٹ ہو تاکہ سامنے والا متوجہ ہو جائے کہ گھر کا کوئی آدمی ہے یا کوئی مساعیز ہے، رشتہ دار ہے یا کسی کام سے آیا ہے۔ ان کا بیان عباس کا کہ وہ اتنی آہستگی سے داخل ہوا کہ میں یہ سمجھا کہ کوئی گھر میں چوری کرنے کے لیے آیا ہے، اور اب جو میں جلدی سے پلٹ کے آیا اتنی دیر میں وہ گھر کے بیچ میں صحن میں حوض تھا، اس حوض کے پاس پہنچ چکا تھا۔ میں دوڑتا ہوا اس کے پاس گیا، بالکل خاموش کھڑا ہے وہ۔ میں سمجھ گیا کہ کسی بری نیت سے گھر میں آیا ہے۔ کہ میں دوڑتا ہوا گیا اور جلدی سے میں نے پیچھے سے، اچھا یہ عباس جوان تھے، پیچھے سے اس کو پکڑ لیا، میرے دونوں ہاتھ آگے اور میں پیچھے اس کے کھڑا ہوں کہ پہلے بتاؤ کون ہو تم، کیوں آئے ہو یہاں پہ، کیا کام ہے تمہارا؟ کہا میں جیسے ہی یہ جملہ میں نے اپنی زبان سے ادا کیا، اچانک اندر سے آیت اللہ بافقی نے آواز دیا، عباس کیا کر رہے ہو؟ میں چکا کیا ہو گیا، کیا کر رہے ہو؟ سرکار وہ آپ کے گھر میں کوئی بری نیت سے انسان آ گیا۔ کہا نہیں نہیں، اس کو چھوڑ دو، وہ عیسائی مذہب کا یونس نام کا شخص ہے، وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا، اس کو لے کے اندر آ جاؤ۔ عجیب ہے، دیکھیے ان بزرگان پر اعتراض کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن ان کے درجے اور رتبے کو سمجھنا مشکل کام ہوتا ہے۔ نہیں، میں مانتا ہوں بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں کمیاں پائی جاتی ہیں، لیکن جو واقعاً اہل بیت اطہار کے در کے فقیہ ہیں، جو اہل بیت اطہار سے علم حاصل کرتے ہیں، ان کا رتبہ بلند ہے۔ ہمیں اپنی زبان کھولنے سے پہلے ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ آیت اللہ بافقی، اس کو اندر بھیجو۔ کہا اب تو ظاہر ہے کہ میں نے اس سے معذرت طلب کی کہ بھائی معاف کرنا۔ اچھا، مجھ کو ایسا لگ رہا تھا کہ میں اس سے معذرت طلب، اچھا پہلے بھی جب پوچھا تھا کون ہو، کہاں سے آئے، لگ رہا تو میری بات سمجھ نہیں رہا ہے۔ ابھی جب میں معذرت کر رہا ہوں تو بالکل بھی میری کوئی بات نہیں سمجھا وہ انسان۔ بڑا تعجب، وہ یہ کون ہے، کیا ہے؟ بہرحال میں اس کو لے کے، یونس بتا دیا تھا، یونس نام ہے اس کا، لے کے میں اندر آیا اور اس کو میں نے آغا بافقی کے سامنے بٹھا دیا۔ اب جب آغا بافقی نے گفتگو شروع کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ عراقی ہے، عرب ہے، اور اس بنا پر یہ میری فارسی زبان نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس کو فارسی زبان سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، یہ عراقی تھا۔ میں نے لا کے بٹھا دیا۔ اب ان دونوں میں گفتگو شروع ہوئی، میں اتنی عربی جانتا تھا، باقاعدہ اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں اسلام قبول کرنے، میں مذہب شیعہ قبول کرنے آیا ہوں۔ عراق کا رہنے والا تو جانتا تھا شیعہ کون ہے، بقیہ فرقے کون سے ہیں، مسلمان کس کو کہتے ہیں، کہا میں شیعہ بننے کے لیے آیا ہوں۔ آغا بافقی نے اس کو کلمہ سکھایا اور اس کے بعد یہی عباس کو ذمہ داری دی کہ اب کچھ دنوں تک تم اس کے ساتھ ہی رہنا، اور جتنا تم جانتے ہو، نماز مثلاً، وضو مثلاً، بقیہ جتنے بھی ارکان احکام ہیں سب کو اس کو سکھاؤ۔ کہ اب تو مجھے موقع مل گیا، اب میں اس کے ساتھ جب اٹھنے بیٹھنے لگا، اس کو باہر لے کے جاتا تھا، مسجد لے کے جاتا تھا، امام بارگاہ لے کے جاتا تھا۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ بتاؤ آج واقعہ کیا ہے، کیا ہو گیا تھا؟ آدھی رات کو کوئی کسی گھر آتا ہے، تم کیوں آئے تھے آدھی رات کو، بات کیا تھی؟ اب اس نے، یونس نے اپنی زبان میں پورا واقعہ سنایا۔ سنیں آپ، بس یہ آخری واقعہ، آخری گفتگو اور بات مکمل کر رہا ہوں۔ یونس نے بیان کیا کہ دیکھو تم تو سمجھ ہی گئے کہ میرا تعلق اسلام مذہب سے نہیں تھا، میں عیسائی ہوں، میں عیسائی تھا، میں بغداد کا رہنے والا ہوں، میں بڑی گاڑی، بذائچت کامیون وغیرہ، میں بڑی گاڑی چلاتا ہوں، اور میں اس گاڑی کے ذریعے سے سامان مختلف شہروں میں پہنچاتا ہوں، کبھی کربلا، کبھی نجف، کبھی مثلاً بقیہ شہر، سامرا اور بصرہ اور بقیہ شہر، یا جہاں مجھ کو موقع ملتا ہے۔ اس دفعہ میں تہران کا سامان مجھ کو دیا گیا تھا کہ جاؤ تہران سامان پہنچاؤ، میں سامان لے کے تہران آیا تھا۔ بہرحال میرے ساتھ ایک اور آدمی ہے کہ جو اتنی بہت فارسی زیادہ جانتا ہے مجھ سے، وہ میرے ساتھ تھا، جو میرا ہیلپر تھا، اس کے ذریعے سے کام ہو رہا تھا۔ میں یہاں پہنچا تھا اور یہاں پر میرے رکنے کا ارادہ تھا، میں کچھ ایک آدھ ہفتہ رکنے کے ارادے سے آیا تھا، لہٰذا میں نے مسافر خانے میں جگہ لے لی ہے اور میں مسافر خانے میں رہ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس دن رات کو جب میں آیا تھا، میں اپنے بستر پہ سو رہا تھا کہ آ کر کسی نے مجھے جگایا۔ اب سنیں آپ، میں تو گھبرا کے اٹھا کہ خیریت کیا ہوا، یہاں کون مجھ کو جانتا ہے، کوئی میرا نام بھی نہیں جانتا تھا، وہ میرا نام لے کے پکار رہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں اس لیے کہ تمہارا مجھ پر ایک حق ہے۔ کون سا حق ہے؟ میں نے بتایا آپ پہ میرا کون سا، اچھا میں سمجھ گیا کہ بڑی عظیم الشان شخصیت ہے، آپ کے اوپر میرا کون سا حق ہے؟ یعنی ایک حق ہے تمہارا،
میں نے کہا آپ حق بھی بتا دیجئے اور یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ ہیں کون، تاکہ پتہ چلے۔ لباس سے لگ رہا تھا کہ عراق یا عربوں سے تعلق ہے۔ انہوں نے کہا میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا بیٹا عباس ہوں۔ بہتر ہوتا کہ صلوات بلند آواز سے ہوتی۔ میں سمجھ گیا، ظاہر ہے کہ میں عراق کا رہنے والا تھا، یہ نام میرے کان آشنا تھے، میں امیر المؤمنین کے نام کو بھی شیعوں سے سنتا رہتا تھا، میں جناب عباس کے نام کو بھی، میں اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اب اور زیادہ حیرت سے پوچھا کہ آپ پر میرا کیا حق ہے، میں تو ہوں ہی نہیں مسلمان، میرا کیا حق ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تم نے ایک دن تم جب کہیں جا رہے تھے، راستے میں تمہیں ایک بوڑھا انسان جو اکیلا چلا جا رہا تھا، جو بالکل تھک چکا تھا، جو پیاس کی شدت کی بنا پہ چل نہیں پا رہا تھا، اس کے لیے تم نے اپنی بڑی گاڑی کو روکا تھا اور اس گاڑی پر اس کو بٹھایا تھا اور پوچھا تھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے بتایا تھا کہ میں کربلا جا رہا ہوں۔ تمہارا کہیں اور جانے کا ارادہ تھا، تمہارے دل میں نہ جانے کیا احساس پیدا ہوا کہ تم نے اس بوڑھے پیاسے اکیلے انسان کو میری کربلا پہنچایا تھا، لہٰذا تمہارا میری گردن پہ ایک حق ہے، اسی حق کو ادا کرنے کے لیے آج میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اب تو واقعاً بالکل کہتا ہے کہ میں لرزنے لگا کہ ان کو اتنی تفصیل پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ ہے، ان کو اتنی تفصیل پتہ ہے۔ کہا اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اس حق کو ادا کرنے کے لیے جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے آؤں گا۔ یہ اصل کمال ہے اہل بیت اطہار کا، یہ ہے کرم اہل بیت۔ ایک انسان جو جہنم کی طرف جا رہا ہے، اسے جہنم کی وادیوں سے نکال کے جنت کی عظیم ترین نعمتوں تک پہنچانا، یہ اہل بیت اطہار کا عظیم کرم ہے۔ فرمائے میں تمہیں نعمتوں تک لے کے جنت تک لے کے آؤں گا۔ میں نے پوچھا کیسے؟ کہا تم اس وقت تہران میں ہو، یہاں کے اوپر میرے شیخ، وہ کہتا ہے کہ شیخنا کہا، شیخنا بافقی موجود ہیں، میں ان تک تمہیں پہنچاؤں گا، جا کر تم ان کے ہاتھ پر جنت جانے کا کلمہ پڑھ لینا۔ آپ متوجہ ہوئے؟ یہ جو کلمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں یہ معمولی کلمہ نہیں ہے، یہ کلمہ جو آپ اذان میں پڑھتے ہیں یہ معمولی کلمہ نہیں ہے، یہ کلمہ کہ جو ہمیں بچپن میں ماں نے اور باپ نے سکھایا ہے، یہ کلمہ معمولی کلمہ نہیں ہے۔ بقیہ کلمے اور اس کلمے میں یہی بنیادی فرق ہے، بقیہ کلمے ناقص ہیں، یہی ہمارا کلمہ ہے جو جنت لے کر جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ مجھ کو لے کر وہ آگے بڑھے اور میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، یہاں تک کہ وہ گھر کے قریب پہنچے۔ انہوں نے پھر وہاں پہ تھوڑی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور کس طرح سے مجھے پھر آیت اللہ بافقی کے گھر تک پہنچایا، اور میں آیت اللہ بافقی کے دست مبارک پر ایمان لے کر آیا، اور اس بات پر میں شکر گزار ہوں کہ مجھے جنت تک کسی اور نے نہیں، امیر المؤمنین کے بیٹے جناب عباس نے پہنچایا ہے۔ آپ کربلا جانے والوں کی رہنمائی یا علی بس میں نے ختم کر دیا۔ آپ کربلا کے زائرین کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیجئے، سرکار وفا کی عنایتیں آپ کی زندگی میں شامل حال رہیں گی۔ زائرین امام حسین کا بڑا درجہ ہے، اور اسی لیے جس کو یہ ٹائٹل مل جائے کہ وہ امام حسین کا زائر ہے، بقیہ کو بھی اس کا احترام کرنا چاہیے، اور زائر کو بھی اس لقب کا احترام باقی رکھنا چاہیے۔ امام حسین کا زائر بن جانا بہت بڑی عظمت ہے۔ آئیے آج کی اس مبارک شب میں، عظیم شب میں، رحمتوں کی اس رات میں
اللہ کی بارگاہ میں اسی غازی کا واسطہ دے کر اپنی دعاؤں کو پیش کریں اور اللہ رب العزت سے اپنی حاجتوں کو لے کر مسجد سے اٹھیں۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو سرکار وفا کے اس جشن میں شریک ہیں، پروردگار ان تمام مؤمنین کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان تمام مؤمنین کی تمام دعاؤں حاجتوں کو قبول فرما۔ پروردگار سرکار وفا کا واسطہ ان تمام مؤمنین کو سرزمین کربلا کی زیارت عطا فرما۔ پروردگار وہ مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں سرکار وفا کے صدقے میں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ جو مؤمنین اور مؤمنات ہمارے درمیان سے اٹھ گئے پروردگار ان سبھی کو سرکار وفا کا مہمان قرار فرما۔ پروردگار ہم سبھی کے والدین اگر باحیات ہوں ہمیں خدمت کی توفیق عطا فرما، اگر والدین اس دنیا سے اٹھ گئے ہوں خدارا اہل بیت اطہار کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں عاجزانہ التماس ہے وہ تمام مؤمنین جنہوں نے محفلوں کو منعقد کیا، سرکار وفا کا تذکرہ کیا، سرکار وفا کے تذکرے میں شریک ہوئے، جنہوں نے تبرکات تقسیم کیے، پروردگار ان تمام مؤمنین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم